بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، سب سے پہلے جتنا یہ بڑا مجمع ہے الحمدللہ سب بھرا ہوا ہے خواتین کا، آپ سب یہ نیت کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت بے نمازی نہیں ہوتے۔ دوسرا، قرآن شریف بہت پڑھنے کی نیت کریں آپ۔ قرآن شریف پڑھنا جانتی ہو یا جانتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں جانتے تو سیکھو۔ آپ ڈاکٹرنیاں بن سکتی ہیں، ہوائی جہاز اڑا سکتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکا سکتی ہیں، پورا گھر چلا سکتی ہے، فیکٹریاں چلا سکتی ہے۔ انگلینڈ کے اندر تو ہم نے سنا کہ لڑکیاں جو ہوائی جہاز بھی اڑاتی ہیں، اور یہ بھی سنا کہ یہاں بڑی بڑی فیکٹریاں بھی چلاتی ہیں۔ جب یہ کام آپ کر سکتی ہو تو کیا قرآن نہیں سیکھ سکتی آپ؟ قرآن بھی سیکھیے، ورنہ حشر کے میدان میں یہ قرآن اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ پاک تو نے مجھے بھیجا تھا لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ پھر ایک بات کہ میری کتاب مومن کا ہتھیار، صبح شام کی اس میں دعائیں ہیں، 26 صورتیں ہیں، اس میں سارا خزانہ میں نے جمع کر دیا ہے۔ اب تو الحمدللہ اردو میں تو آ ہی گئی ہے۔ آپ حضرات میں سے کئی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی جو اردو پڑھ لیتی ہوں گی، لیکن چونکہ انگلینڈ میں یہ بیان ہو رہا ہے پرسٹن کے اندر، تو انگریزی میں بھی اب تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اسے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ صبح شام کی دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہے، ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا رستہ دکھایا ہے، اور عرش تک حضور نے پہنچائی ہیں وہ دعائیں میں نے اس میں جمع کر دی ہے، سارا خزانہ جمع کر دیا ہے الحمدللہ۔ صبح شام پڑھیے اس سے حفاظت ہوگی۔ اور ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کل گھروں کے اندر انتشار کی شکلیں بہت ہوتی ہے۔ شوہر جو ہے اس کا مزاج مشرق کا ہے، تو بیوی کا مزاج مغرب کا ہے، لڑکے کا مزاج جو ہے وہ شمال کا ہے، تو لڑکی کا مزاج جو ہے وہ جنوب کا ہے۔ انتشار کی شکلیں بہت ہوتی ہے، ماں باپ میں انتشار کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ایک آسان نسخہ اور بہت اچھا نسخہ بتاتا ہوں۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو، اور اسی پانی سے سالن بناؤ، اسی پانی سے چائے بناؤ، اسی پانی سے کسٹرڈ بناؤ، اسی پانی سے شربت بناؤ، جو آپ کا مرکزی پانی ہو، جس میں جو ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہو، یا 2-4 بوتلیں بھر کے رکھ لو، بس وہی پانی اچھے سے تھوڑا ختم ہو جائے پھر بھر لو۔ بچی پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، اسی طریقے سے شوہر پڑھ لے، کوئی بھی پڑھے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھ کر جو ہے اس پر دم کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر یہ معمول رہے گا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، تو کم سے کم کہہ رہا ہوں میں 2 مرتبہ کر لو تو بھی حرج نہیں ہے، دن میں 1 مرتبہ کر لو، رات میں 1 مرتبہ کر لو، پانی پر دم کر دینا ہے، کوئی زیادہ وقت لگتا نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی انتشار نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کے آپس میں پھوٹ نہیں پڑے گی، محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا، بلکہ اپنے گھروں میں تختی لگا دیتے تھے، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے، تو اس سے پورا گھر سمجھ جاتا تھا کہ ارے ہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے وہ بھی پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ اس کی کوشش کرو آپ۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ آج کل میں سب بیانوں میں کہتا ہوں تقریباً 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت
313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالیے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک دن میں نہیں پڑھنا، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، 5 دن میں پورا کرو۔ یہ ہفتے کا کورس ہے، ایک ہفتے میں تو آرام سے پڑھ سکتے ہو، مائیں بہنیں پڑھ سکتی ہے، بھائی پڑھ سکتی ہے۔ یہ ٹاپ 1 وظیفہ ہے، ٹاپ 1، جیسے کہتے ہیں کہ ٹاپ 1 بننا ہو دے، بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے، اور اس بھائی کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے۔ یہ مختصر میں نے بات عرض کر دی، بیان تو آپ نے سن لیا الحمدللہ، اور وہ نصیحتیں جو کی گئی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرو اور چلتی رہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرتی رہو۔ اور آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں، پھر دعا کروا لیتا ہوں۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ کروڑ نفل آپ پڑھو، اس سے اتنا ثواب نہیں ملے گا آپ کو جتنا زبان کے میٹھے بول سے نفع ملے گا، ثواب ملے گا۔ زبان کا میٹھا بول یہ بہت اہم چیز ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والی باتیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ کروڑ گناہ کرے کوئی آدمی یا کوئی عورت، اور تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا زبان کا کڑوا بول اسے نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اپنی زبان میٹھی رکھیے، خیالات پاک صاف رکھیے۔ اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں سفر کرتی ہیں، کبھی یہاں سے لندن جاتی ہیں، کبھی یہاں سے ڈیوسبری جاتی ہیں، کبھی یہاں سے اسکاٹ لینڈ جاتی ہیں، کبھی یہاں سے گلاسگو جاتی ہے، الگ الگ، کبھی بلیک بن جاتی ہیں۔ یہاں کے لمبے لمبے سفر ہیں، بلیک بن تو خیر قریب ہے، لیکن آپ جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں۔ جہاں پر بھی آپ جائیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے آؤ، تاکہ حشر کے میدان میں یہ انگلینڈ کی اور یورپ کی سرزمینیں ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ اس نے مجھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو گویا ہم نے ایمان کا دانہ یورپ کی سرزمین پر ڈال دیا۔ ایمان کا بیج، ایمان کا دانہ انگلینڈ کی سرزمین پر ڈال دیا، لندن کی سرزمین پر ڈال دیا۔ اب اللہ اگائے گا جب اگانا ہوگا اسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزانہ۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما باق امر الا فرجہ اللہ، فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا وفی جمیع کلامنا وحالنا۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا تردنا خائبین، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ رب اغفر لنا ذنوبنا فإنك
أنت الغفور الرحيم فإنك أنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لنا يا تواب تب علينا يا وهاب هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بھائی جمع ہوئی ہیں، بچیاں جمع ہوئی ہیں، ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جس جگہ یہ بیان ہو رہا ہے یہاں فرشتے بھرے ہوئے ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہیں، اس لیے کہ تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے اے مولا کریم یہ فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان فرشتوں کے آمین کو تو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما۔ اللہم اجعلنا من الاخیار ولا تجعلنا من الاشرار۔ اے اللہ ہمیں بھلے لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں برے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس جگہ یہ بیان ہو رہا ہے اس گھر میں بھی برکتیں نازل فرما، ان کے اولادوں پر برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے خواتین کا، اتنا بڑا مجمع تیری بندیوں کا جمع ہوا ہے، اگر یہ تیری بندیاں اس یورپ کی اور انگلینڈ کے کسی سخی کے دروازے پر چلی جائیں، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے، ڈالر کا دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں اس گھر میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جمع ہوا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے پیارے بیٹے اور بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اور جو زندہ ہو ماں باپ میں سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، ہمارے ساتھ تو تیرا فضل کا معاملہ فرما۔ فضل کی چادر میں تو ہم سب کو لپیٹ دے۔ اے اللہ ہم سب کو زہد کا لباس پہنا دے، ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اور یہ بندیاں تیری کمزور بندیاں کمزور بندے انگلینڈ میں آمین کہہ رہی ہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کی ساری جائز مقاصد کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما،
مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب کمزور بندیاں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور تیرے سامنے آنسو بہاتی ہیں، اے اللہ تو فوراً دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج یہ امت بہت پریشان ہے۔ اے اللہ امت کے بچے پریشان ہیں، امت کی عورتیں پریشان ہیں، امت کے جوان اور بوڑھے پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہو جاتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے۔ کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تجھے سینے سے لگا لیتا، لیکن یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تیری آنکھ ہمیں ہر وقت دیکھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت کا لباس پہنا دے، تیری معرفت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کی عزت کر لی، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ کوئی ہارٹ کی تکلیف میں بیمار ہے، کوئی کینسر میں بیمار ہے، کوئی ڈائبٹیز میں بیمار ہے، کوئی گھٹنے کی تکلیف میں بیمار ہے، کوئی ناجائز عشق میں بیمار ہے۔ اے اللہ جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی یہ پیاری امت ہے، پیارے نبی کی یہ پیاری امت ہے، اس امت کو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ان جو تیرے کمزور بندیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کی آمین کو بھی قبول کر، ہماری آمین کو بھی قبول کر، فرشتوں کی آمین کو بھی قبول کر، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچے ان کی آمینوں کو بھی تو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں انسان جو بیمار ہو تو سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ جس کو دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ اگر جنات بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے دے، اور اگر جنگلوں میں جانور بیمار ہوں، مچھلیاں بیمار ہوں، سانپ بیمار ہوں، اور بچھو بیمار ہو، شیر بیمار ہو، بکریاں بیمار ہوں، تو سب کو شفا دے، اس لیے کہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تیرے کنبے کو جس چیز کی ضرورت ہو تو ان کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کبھی نام لے کر بیان کریں گے، کبھی بغیر نام کے بیان کریں گے، قصہ ان کا ہوگا، نام نہیں لیں گے ان کا اپنا، لیکن 30 پارے ہیں، 30 پارے میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے۔ ابتدا یہ ہے اور انتہا وہ ہے کہ قرآن میں ان کا 28 پاروں میں تذکرہ آ رہا ہے، اور ابتدا یہ ہے کہ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے۔ وعدہ کیا لا تخافی ولا تحزنی
خوف مت کرنا، غم مت کرنا، ٹینشن مت لینا، ارے میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ آدمی کو ڈر لگتا ہے نا بچہ ڈوب جائے گا، یہ ہوگا، بالکل فکر مت کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دو وعدے کیے، اسی بچے کو میں تیری طرف لوٹاؤں گا۔ اللہ پاک کیسے لوٹائیں گے؟ کہ وہ تجھے نہیں پوچھنا، وہ ہم کریں گے، اور نبی بناؤں گا، بہت ٹاپ پہ لے جاؤں گا، بس میں جیسا کہوں ویسا کر۔ چھوٹی سی صندوق چین لی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے، جب لگنے لگا کہ بس آنے والے ہیں، آدمی کو اندازہ لگتا ہے نا کہ اب آنے والے ہیں، قتل کریں گے میرے بچے کو، چھوٹی سی صندوق چین لی اور صندوق لے کر دریائے نیل کے کنارے پر جا کر وہاں ڈال دی، اور اللہ بھروسے، بس اللہ نے کہا ہے ہم جیسا کہیں، یہ جملہ یاد رکھنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اسے فرماتے تھے کہ اللہ جیسا کہے ویسا کر کے دکھلاؤ، تو پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا اللہ کر کے دکھائے گا۔ اب فرعون تو اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ دیندار تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، دعا بھی ملتی ہے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہوگا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ چنانچہ اس کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ سمندر کنارے ٹہلنے نکلتی تھی، معمول تھا اس کا، اپنی باندیوں کے ساتھ، رانی ہے نا، ٹہلنے کے لیے نکلتی تھی روزانہ، اس کا معمول تھا، اور 5-6 دنوں سے وہ خواب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی تھی۔ کبھی میرا خواب میں دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، کچھ ہے خواب کی تعبیر، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹہل رہی تھی، اچانک ایک صندوق سے سامنے سے آتے ہوئے دکھی، موجیں نہیں تھی، سمندر میں کبھی کبھی موجیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سمندر خاموش ہوتا ہے، تو موجیں نہیں تھی، آ رہی ہے، تو اس نے جو ہے یہ کہا اپنے باندیوں سے، دیکھو وہ صندوقچی آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، کھولنا مت، لا تفتحو، کھولنا مت، وہ جو تم لے کر میرے پاس آ جاؤ، شاید میں نے جو خواب دیکھ رہی ہوں کئی دنوں سے، میرے خواب کی تعبیر اس میں ہے، اللہ نظام چلا رہا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ نظام چلاتا ہے، عام لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے، وہ صندوق لے کر آئی، خاص پرائیویٹ سیکرٹری والی جو تھی، خادمہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے نا، A B C D، تو اس نے ایک گروپ کو بھیجا، تم لے کر آؤ، کھولنا مت، وہ لے کر آئی، اور وہ جہاں اچھا خدا کی شان، کتابوں میں لکھا ہے 3 دن اور 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے ہیں، 3 دن 3 رات۔ موجوں کو اللہ نے کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا، مچھلیوں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا، ہواؤں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا، سب اللہ کی باندیاں اور غلام ہیں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں جب دودھ پینے کی ضرورت ہوتی سمندر میں، تو ماں تو ہے نہیں، ماں کی چھاتی تو ہے نہیں، اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے اور اللہ ان کا پیٹ دودھ سے بھر لیتا تھا، جہاں دودھ کی ضرورت ہوئی انگوٹھا، چھوٹے بچے لیتے ہیں نا انگوٹھا، یہ نظام چلا، اوپر کا نظام، اوپر کے نظام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، بیماریوں کا آنا، کرونا وائرس کا آنا، دنیا حرکت میں آنا، یہ سارا اوپر کا نظام ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عام لوگ نہیں سمجھتے، لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں جو ان کو دکھائی دیتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے۔ 3 دن 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام رہے سمندر میں، بچپن میں،
اور ماں یہاں ٹینشن میں ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا ہوا، اور یہاں تو تسلی دے رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، ٹینشن مت لے، ہم تیرے ہی پاس لوٹاؤں گا، میں نبی بناؤں گا۔ اب یہ صندوق سے آئی تو سب سے پہلے آسیہ نے کھولا، جو آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام لڑکا یعنی مصر میں لڑکے کا ہونا بہت بڑا جرم، کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے یہ تو شاہی حکومت کے خلاف۔ پوری رات موسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر میں رات گزاری، اور جہاں آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام ہنسے، جہاں ہنسے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہنسنے کی وجہ سے یہ جتنی باندیاں تھی، حضرت آسیہ تھی، اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی۔ بچہ جب پوری رات سوتا ہے میٹھی نیند اور صبح اٹھتے ہنسے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی نہیں آتی؟ ماں باپ پیار کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ اچھا دیکھو دیکھو بھی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، دیکھو لڑکا ہے کہ وہ جو خادم آئی تھی دیکھا، جو کہا آپا یہ تو لڑکا ہے۔ تھوڑی سی یہ بھی سہمی کہ بھی لڑکا ہے تو لڑکا کا رکھنا تو جرم ہے، اور میں تو رانی ہوں۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون کے گھر والوں نے اچک لیا اور سیدھا فرعون کے بیڈ روم میں لے گئی جہاں فرعون سویا ہوا تھا، اور فرعون کو جگایا، یوں کہا کہ دیکھ میں ایک لڑکا لائی ہوں۔ فرعون نے کہا وہ لڑکا وہ تو لڑکے کے نام سے ڈرتا تھا۔ مصر میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ حاملائیں ہوتی تھی تو عورتوں کو اتنی تکلیف اپنے پیٹ میں نہیں ہوتی تھی، اس سے ڈبل تکلیف فرعون کے پیٹ میں شروع ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی، پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ گھر والوں نے اچک لیا، فرعون کو جا کر کہا لڑکا لائی، اور پھر ایک وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرعون نے کہا کہ ارے لڑکا صبح صبح کیا نام لے رہی ہے تو؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا دیکھ